پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس ڈاکٹر سید رفعت حسین اور ریاض کھوکھر صاحب تشریف فرما ہیں. ہم اے پی سی کے حوالے سے ابھی تک جو معلومات سامنے ہیں اس کا تجزیہ کر رہے ہیں سوالات کی صورت میں. سوالات ہمارے بڑے سادے سے ہیں, جواب شاید تھوڑے سے کمپلیکس ہو سکتے ہیں. ذرا اس کے اوپر آئیے جی. اب اس نے ایک سیاسی میلے کی شکل اختیار کر دی. اب ویسے 6 لوگوں کے اندر کنسنسس بنانا بھی میرے خیال میں جو شیر لانے کے مترادف ہے. آپ نے 60 لوگ اپنے 60 لوگوں نے بیان کرنا, بیان کے بعد کس کو کیا یاد رہا ہوگا, رات کے 2 بج جائیں گے, صبح کے 4 بج جائیں گے. یہ امریکہ جب دیکھ رہا ہوگا اس کانفرنس کو تو کیا سوچ رہا ہوگا, یہ نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کا کیسا طریقہ ہے؟ I mean, is this the right way to do it? تل دیکھیے, امریکہ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پاکستان کی پالیٹکس کی سمجھ بوجھ ہے, کافی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ سے یہ چیزیں کور کرنا بہت مشکل ہے. نہیں, جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. مقصد ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 60 آدمیوں میں کنسنسس کریٹ کرنا بہت, بلکہ 2 میں, پاکستان میں تو 2 میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کہ یہ واٹر ڈاؤن, بڑا واٹر ڈاؤن ہائی ساؤنڈنگ ہوگا اسٹیٹمنٹ, مگر اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمبلس یو تھنک ویٹ کیری کرتا ہے. دیکھیے, جب ایک بحران کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت جو سمبلزم ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک جگہ پہ بیٹھنے کا, میرا خیال ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کو ہمیں مینیمائز نہیں کرنا چاہیے. لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ, کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہماری پالیٹی واز ٹوٹلی فریگمنٹڈ, یعنی حکومت کے اندر سارے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو تھا دے آر ایٹ کراس پرپسز. کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو جو چیدہ جو سیاسی شخصیات ہیں, ہمیں ان سے بے شمار جتنا بھی مرضی اختلاف کیوں نہ ہو, وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئی ہیں. تو کم از کم اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یہ تاثر تھا کہ ہم ایک کو دوسرے کے خلاف پلے کر سکتے ہیں, ہمارے اندر چنکس اور فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں. وہ تاثر کم از کم اس ایونٹ کے حوالے سے زائل ضرور ہوا ہے. یہ کتنا مستحکم ہو سکتا ہے, کتنا ایک نقطہ قطع کلامی کی معذرت, کہ جب 2 مئی کے بعد امریکہ نے خود اپنی اسیسمنٹس شیئر کی بعض جگہوں پر, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ٹھیک ہے کنسنسس بلڈ کیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تو آپ کی سٹریٹ کو دیکھ رہے تھے, کہ سٹریٹ کا سینٹیمنٹ کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سٹریٹ کے اوپر تو ہمارے خلاف لوگ اس سے کہیں کم تھے جو لوڈ شیڈنگ کے اوپر باہر آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں آپ کی سٹریٹ بڑی کوائٹ ہے. ان کو ایجپٹ کی عادت ہے, جہاں پہ اسرائیل کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایمبیسی کو جلا دیتے ہیں. ان کو ترکی کی عادت ہے کہ ان کے 9 بندے مارتے ہیں تو وہ ترکی کے ساتھ تعلقات کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے سینٹیمنٹ سٹریٹ کا تو بالکل کام نہ ہوتا. یہ بیانات سے ہمارے صحت پہ سٹریٹ میٹرز ٹو اس. نہیں, لیکن دیکھیں سٹریٹ جب ایرپٹ کرے گی نا تو پھر تو وہ ایرانین ریولوشن والا حال ہوگا. لیکن امریکیوں نے خود اپنے اوپینین سرویز کیے ہیں جس کے تحت ان کو بخوبی معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام اکراس دا بورڈ امریکہ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. پیو کا جو لیٹسٹ سروے ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کی اپروول ریٹنگ پاکستان میں صرف 12% ہے. یہ بالکل صحیح. یہی تو میں آئی تھنک ان دا بگننگ آئی میڈ دس پوائنٹ کہ عوام جو ہے وہ پولیٹیشنز وغیرہ سے بہت آگے ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ مئی 2 سے لے کے اب تک ہمارے پولیٹیکل فگرز جو ہے یہ کوئی ملک میں کوئی کنسنسس کریٹ کر سکے یا لوگوں کو پرسویڈ کر سکے کسی بھی ایشو کے اوپر. آپ دیکھ لیں, لک ایٹ دی ایشوز بیفور دا کنٹری, کس چیز کے اوپر انہوں نے ان کو لیڈ عوام کی طرف سے سپونٹینیس کہاں پر ہے پروٹیسٹ؟ سول سوسائٹی کی طرف سے, سوورنٹی جیسے معاملے کے اوپر, طلبہ کی طرف سے, تنظیموں کی طرف سے. اب جمعے کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے جب یہ میسج آ رہے ہیں کہ جمعے کو بعد از نماز جمعہ ہم نے پروٹیسٹ رکھا ہوا ہے. 8 دن ہو گئے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر حملہ کرنا ہے. ویئر از دس سپونٹینیس آؤٹ پورنگ؟ امریکنز کہتے ہیں جی کہ یہ سینٹیمنٹ اینٹی ہے, وہ ساری دنیا میں ہمارے خلاف ہے. آپ کے یہاں پہ ذرا زیادہ ہے, لیکن اسٹریٹ کے اوپر کوئی اتنا ایجیٹیشن نہیں ہے. یہ بیانات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے یہ امریکن کہیں اس پہ مس کیلکولیٹ نہ کر رہے ہوں. اگر خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کوئی ملٹری ایکشن لیا, میرا خیال ہے یہ فوراً بن جائے گا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ کم سے کم اسٹریٹ لیول کے اوپر یہ چیز ابھرے گی. جہاں تک میرا میں پولیٹیشینز کی بات نہیں کر رہا, میرا مطلب کون سا پولیٹیشین اب ایکچولی جا کر لیڈ کرے گا. عمران خان کرنے 200 تو حملے وہ کر چکے ہیں ہم پہ. نہیں میرا مطلب یہ اس میں کیا ہے کہ اگر 6000 فٹ کی بلندی سے مارے تو وہ زیادہ حملہ ہوتا ہے, 20000 فٹ کی بلندی سے مارے کم حملہ ہوتا ہے. لنڈسے گرام نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ایسٹس پاکستان میں ہیں
اس نے یہ بھی کہا کہ ڈرونز کے علاوہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس. اس نے یہ بھی کہا کہ بمبرز بیسڈ ان پاکستان. Now, do we have a problem with the selection of the weapon, or do we have a problem with the attack? I think the problem should be with the attack. ہم تو بڑے آسانی سے برداشت کرتے ہیں. ڈرونز جو ہیں, ڈرونز تو دیکھیے اس میں ہماری اپنی بھی تو کنائیونس ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ جو بامبر جو یہاں سے اڑائیں گے تو اس میں نہیں ہوگی. بالکل اب نوعیت بدل گئی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. there is a change in the attitude. یعنی اب پاکستان کو امریکہ ایک طرح سے ایڈورسری سمجھ رہا ہے. یعنی کم سے کم یہ تاثر پیدا ہوا ہے ملن کے سٹیٹمنٹ. اچھا, لیٹ می ٹیک انادر بریک ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو اہم ترین معاملہ ناظرین اے پی سی کے حوالے سے وہ یہ کہ تو امریکہ کے خلاف تو یکجہتی نظر آئی. پاکستان کے جو اندرونی خطرات ہیں اس کے اوپر اب ہماری پالیسی کیا بنے گی؟ اگر امریکہ کو آپ بالکل منہا کر دیں, نکال بھی دیں, تو اندرونی حالات کیا تبدیل ہو جائیں گے, اور اس کے اوپر ہماری پالیسی کیا رہے گی؟ آفٹر دس بریک.